أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی خطاب کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اگلی بات جو آ رہی ہے وہ جمع کے صیغے میں آئی ہے، یعنی پوری مسلمانوں کو حضور کی وساطت سے خطاب کر دیا۔ اذا طلقتم النساء، یعنی طلقت النساء نہیں کہا، طلقتم النساء، جمع کا صیغہ آ گیا۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دو عدت کے حساب سے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو کاؤنٹ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اپنے مالک اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ ہی وہ خود نکلیں، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یعنی عدت کے دنوں میں تم انہیں نہ نکالو، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس سے کہ وہ کسی صریح بے حیائی میں ملوث ہوئی ہوں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اپنے ہی اوپر ظلم ڈھائے گا۔ لا تدری، تمہیں کیا معلوم، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں رکھ لو دستور کے مطابق، بے شک انہیں کوئی رہائش وغیرہ پرووائڈ کیے رکھو، او فارقوہن بمعروف، یا چھوڑ دو انہیں دستور کے مطابق، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور جب تم یہ جدا ہو رہے ہو اور سارے معاملات جو ہے ان کو نپٹا رہے ہو تو اس پر دو گواہ مقرر کر لیا کرو، تم اپنے میں سے معتبر لوگ، عدل والے لوگ۔ واقیموا الشہادۃ للہ، اب ان کے لیے انسٹرکشن ہے کہ تم بھی گواہی کو قائم کیا کرو، گواہی دیا کرو عدل کے ساتھ اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی نصیحت اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو فرماتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ ومن یتق اللہ، بہت اہم آیت ہے، اس کو نوٹ کیجئے، انڈر لائن کیجئے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ یعنی طلاق جو ہے وہ اچھے ماحول میں تو نہیں دی جاتی، کوئی پلیزنٹ کام بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر تم محسوس کرو کہ یو کانٹ لیو ٹوگیدر تو یہ آپشن استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن آپشن استعمال کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا، تو اس پر کہا جا رہا ہے بس تمہارا کام ہے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ شاید طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچائے، یعنی ویسے ہی تمہارے لیے کوئی آسانی پیدا کر دے، اور اگر طلاق دے بھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر آپشن جو ہے وہ اس کو لے آئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے دے گا، اسے وہاں سے دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اچھا اب نوٹ کیجئے، یہ مضمون وہی ہے جو سورہ تغابن میں مختلف اصطلاحات سے آیا تھا۔ اس میں کیا تھا، توکل کا لفظ جوں کا توں آیا تھا، جسے میں کہا تھا دو اینڈز، ریسیونگ اینڈ اور ڈسپرسنگ اینڈ۔ تو اس میں جو اتق اللہ ہے، ومن یتق اللہ، یہ ڈسپرسنگ اینڈ سے متعلق ہے۔ اس جگہ پر تو تم اللہ سے ڈرو تو تمہارے ہاتھ سے اچھے ہی کام جو ہے وہ ہوں گے، اور اس جگہ پر کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کر لیتا ہے اپنے کام کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں کہ جو ایام سے، حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی آفٹر دی آنسٹ آف مینوپاز، طلاق دی ہے تو پھر کیا ہوگا، اب یہ بات بیان ہو رہی ہے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اور تمہیں شبہ رہ گیا ہو کہ وہ تمہارا کوئی نطفہ ان کے اندر کہیں رہ نہ گیا ہو،
فعدتہن ثلاثۃ اشہر، یعنی تم یہ سمجھ رہے تھے کہ مینوپاز ہو گیا ہے لیکن ابھی مکمل طور پر نہیں ہوتا، کچھ کنفیوزنگ سچویشن ہے، تو پھر کیا ہے؟ عدتہن ثلاثۃ اشہر، ثلاثۃ اشہر تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، واللہ لم یحضن، اور اسی طرح ان عورتوں کی عدت بھی جن کو ابھی ایام یا حیض آئے ہی نہ ہوں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہے، خواہ وہ اگلے ہی دن ہو جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب دیکھیے یہ طلاق کے مسائل ویسے یہ قانونی مسئلہ ہے، بار بار ایک بات آئے گی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی کا پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو ہے مسلمانوں تم پر نازل کیا جا رہا ہے، اللہ نازل کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑھا دے گا اجر، یعنی بہت زیادہ ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور ان کو گھر دو رہنے کے لیے، من حیث سکنتم جیسے تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی مقدور کے مطابق، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں جان بوجھ کر ایذا نہ دینا، پریشان نہ کرنا، ایمبیرس نہ کرنا، ہیریس نہ کرنا، لتضیقوا علیہن، تاکہ ان کا ناطقہ بند کر دو اور خود ہی چلی جائیں عدت پوری ہونے سے پہلے بھی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو نہ صرف انہیں گھر جو ہے وہ پرووائڈ کیے رکھو بلکہ ان پر خرچ بھی کرتے رہو یہاں تک کہ وہ ڈیلیور کریں، جنم دیں بچے کو۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اور اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر ان کے ویجز بھی انہیں ادا کرو، اجرت بھی ادا کرو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور یعنی یہ معاملات اچھے طریقے سے آپس میں سیٹل کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم ضد کرو کہ نہیں میں نے اپنے بچے کو دودھ بھی نہیں اس سے پلانا، تو بھی اختیار تو مرد کے پاس ہے، تو پھر کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اسے بھی تم اس کے مزدوری پوری ادا کرو اپنی وسعت کے مطابق، یعنی وسعت والا صاحب ثروت شخص اپنی حیثیت کے مطابق پے کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس رزقُهُ، اور جس کی روزی تنگ کی گئی ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس پر خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر جو کچھ اس نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ 100 دے کر 150 کا حساب نہیں لے گا، اور 1000 دے کر 1100 کا حساب نہیں لے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اور اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، طلاق کا موضوع ایک دفعہ ختم ہوا، اب دین کی جنرل گائیڈنس پھر آ گئی، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے، بستیوں کے رہنے والوں نے، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں انپریسیڈنٹڈ سزا دی۔ نکرا ان نون، انکار سے، یہ منکر ہوتا نا، ایک معروف نون، منکر ان نون، اسی سے نکرا انپریسیڈنٹڈ، بے نظیر۔ فذاقت وبال امرہا، تو پھر چکھا انہوں نے اپنے کام کی سزا کا مزہ، وکان عاقبت امرہا خسرا، اور اس کا انجامہ کار تو پر خسارہ ہی تھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ہم نے تیار کی ہے ان کے لیے سخت سزا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ہوش مند ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تم پر نصیحت اتار دی ہے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ رسول کہ جو تمہیں اللہ کی آیات مبینات، واضح کرنے والی ہیں، پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا،
اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل کرے گا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ نے خوب دی ہے اس کو روزی۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور پھر زمینیں بھی اسی طرح، یعنی 7۔ اب اس سے 7 بر اعظم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور کیا جب اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہوں، ہم نے کون سا ابھی پوری کائنات کی سیر جو ہے وہ کر کے گھوم پھر کے دیکھ لیا ہے؟ ہم آسمان تک تو پہنچ نہیں سکے ابھی تک، پہلے آسمان تک تو اللہ تعالیٰ تو 7 آسمانوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ اترتا ہے اپنے حکم کے ساتھ ان کے اندر، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان میں اترنا یعنی عذاب بھیجنا۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا۔